حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ بعد مجھ سے مل سکتا ہے، اس کو ہر قسم کی ویڈیو کیسٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ قبلہ کی آمد پر افتتاحی ربائی امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے۔ بسم اللہ۔ شاہ صاحب توجہ چاہوں گا کہ خلوص والے اسے دل کا چین کہتے ہیں، خلوص والے اسے دل کا چین کہتے ہیں، اور اہل فکر شہ مشرقین کہتے ہیں۔ خلوص والے اسے دل کا چین کہتے ہیں اور اہل فکر شہ مشرقین کہتے ہیں۔ جسے خدا کے سوا اور کچھ نہ یاد رہے، زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اب آپ حضرات کے سامنے سماحت العلامہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید غلام حسین رضا آغا صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ صلوات پڑھیں۔ مومنین سے پھر یہ گزارش کروں کہ وہ اور ذرا میرے قریب آ جائیں۔ مومنین کو آنے میں زحمت ہو رہی ہے اور ان کو بیٹھنے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ صلوات بھی پڑھتے جائیں۔ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للمشرکین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، والاشرف المکین، الاشجع المتین، حبیب الہ العالمین، المخاطب بطہ ویاسین، الملقب برحمت للعالمین، ابی القاسم ولا سیما علی ابن عمہ وخلیفتہ فی امتہ، امیر المؤمنین ویعصوب الدین، وقائد الغر المحجلین، وقاتل المشرکین، ومقاتل الناکسین والمعرقین والقاسطین، مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ویعصوب الدین والایمان، کلمۃ الرحمن، باب الامن والامان، السابق بالاحسان والشاہد بالایمان، جائل غضنفر
قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر قال باب الخيبر ساقيا الحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر والإمام المختار وقاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار وصاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لو أعطينا الراية غدا رجلا كرارا غير فرار ومزر العجاجب ومزر الغرايب ومفرق الكتاجب نقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب امام المشارق والمغارب مولانا مقتدانا وهادينا الامام النجم الثاقب علي بن ابي طالب وآلهم الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات. عزیزان ایمان، ہماری گفتگو مسلسل ہے، گفتگو میں تعطل نہیں ہے، بلکہ یوں عرض کروں گفتگو بھی بلا فصل چل رہی ہے، اس لیے کہ ہم بلا فصل ماننے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، پہلی بات یہ عرض کروں کہ ابھی مجلس کے پہلے مجھ سے کہا گیا کہ کل کی تقریر سے متعلق ایک سوال کیا گیا ہے کسی بھائی کی جانب سے، وہ یہ کہ علی ولی اللہ ہمارے کلمے میں کب داخل ہوا؟ مکے اور مدینے میں کیا علی ولی اللہ داخل نہیں تھا اس دور میں؟ تو اس سلسلے میں میں اس کو واضح کر دوں تاکہ بات تشنا نہ رہے، اور پھر ہم سب علی ولی اللہ صرف زبان سے کہنے والے نہیں ہیں، دل سے ماننے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ذہن میں رہے۔ علی کے چاہنے والوں، یہ آیت الیوم اکملت لکم کب نازل ہوئی؟
میں پھر عرض کر دوں کہ میں ہمیشہ اپنی تقریر کے ہر لفظ کا ذمہ دار رہتا ہوں، اور اس سلسلے میں اگر کوئی اعتراض بھی پیدا ہو تو مجھ تک لایا جائے، میں اس کا جواب دینے تیار ہوں۔ تو دو باتیں مجھ تک آئیں، جس میں سے ایک بات تو میں نے ابھی عرض کی، جس کا وضاحت کر رہا ہوں۔ الیوم اکملت لکم، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سن میں اختلاف نہیں ہے، ما بین عامہ والخاصہ، یعنی سنی شیعہ بھائیوں کے درمیان اس مسئلے پر اختلاف نہیں ہے۔ دونوں نے لکھا حجۃ الوداع، اور اختلاف کہاں آیا؟ مقام پر۔ بعض نے کہا عرفات، اور اکثریت نے بالتواتر کہا، سنی اور شیعہ دونوں نے بالتواتر کہا کہ مقام غدیر خم۔ اب کون سی روایت صحیح ہے یا کون سی غلط ہے، یہ میں تو بحث کرنا نہیں چاہتا، مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر میرا جملہ آپ کے اذہان کا ساتھ نہ دے تو پھر سوچئے آپ، تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں نے کیا کہا ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ کچھ واضح لفظوں میں بعض باتیں ادا نہیں کی جا سکتی۔ تو کون سی روایت صحیح ہے کہ عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی اور سرکار دو عالم نے من کنت مولا عرفات میں کہا، یا کہ غدیر خم میں آ کر کہا؟ جو بھی صحیح ہو جو غلط ہو، مگر ایک بات ہے، کوئی میرا جواب دے دے، کوئی دے دے جواب۔ ہمارا عقیدہ تاریخ سے ثابت ہے، روایات سے ثابت ہے کہ یہ آیت غدیر خم میں نازل ہوئی، اعلان ولایت کے بعد نازل ہوئی، منبر سے نبی اترے تھے کہ نازل ہوئی، یہ بات ذہن میں رہی۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ عرفات میں نازل ہوئی، اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اگر اختلاف نہ پیدا کیا جاتا تو اپنی دکان کیسے چلتی؟ تو اس کے لیے اختلاف پیدا کیا، بہر جس نے اختلاف پیدا کیا اس کو مبارک، اس کی جزا بھی مبارک۔ لیکن یہ عرض کرنا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غدیر خم میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی، یا کہ غدیر خم میں یہ اعلان نہیں ہوا، ان سے میں پوچھوں کہ آج تشریف لے جائیں مقام غدیر خم پر، مکے اور مدینے کے درمیان آج بھی واقع ہے، عام راستے سے ہٹنے کے بعد 30 میل جائیں تو یہ مقام آتا ہے۔ کسی بھی ڈرائیور سے کہیے، سائق سے کہیے تو وہ آپ کو لے جائے گا۔ میں نے بھی کہا تھا، آپ بھی کہیے، تھوڑے سے پیسے زیادہ ہوں گے، لے جائے گا، مگر سوال ضرور کرے گا وہ ڈرائیور۔ جیسے ہی آپ کہیں گے غدیر خم، فوراً سوال کرے گا، کیا تم شیعہ ہو؟ جب غدیر خم میں کچھ نہیں ہوا تو صرف ہم کہیں کہ غدیر خم کدھر ہے، تو وہ مقام بتانے کے پہلے ڈرائیور پوچھتا ہے کیا تم شیعہ ہو، تو معلوم ہوا کچھ ہے۔ ابھی ہم نے کچھ نہیں کہا، مقام پوچھا تو یہ کہا جاتا ہے چلیے جناب آپ پہنچ جائیں غدیر خم پر۔ تو آج کیا ہے؟
وہاں جائیے تو معلوم ہوگا کہ وہاں ایک مسجد ہے جس کو توڑ دیا گیا، ایک مقام بنا ہوا تھا اس کو توڑ دیا گیا، جس کے سارے پتھر اور کھنڈر پڑے ہیں۔ آخر کچھ اگر نہیں ہوا تھا تو مسجد کیوں بنی؟ وہ پلیٹ فارم کیوں توڑا گیا جو منبر غدیر کی نشانی تھی؟ تو یہ توڑنا دلیل ہے کہ کچھ یہاں اعلان ہوا تھا، اور یہ پلیٹ فارم اگر باقی رہتا، وہ مسجد رہتی تو دل کے ٹکڑے ہو جاتے، اس لیے اس کو توڑ دیا۔ یہ تو عدل دلیل ہے کہ وہاں اعلان ہوا تھا، اور اس کے نشانی کے بقا کی صورت میں بہت سو پر ضرب پڑتی ہے، اس لیے اس کو توڑ کے، مگر حق اسی کو کہتے ہیں، حق کو مٹانے سے مٹتا نہیں، وقتی طور پر کچھ ہو تو نشانی ضرور رکھتا ہے۔ یہ نشانی ہے موجود کہ تم نے توڑا اور کھنڈر وہی ہے، ہر پتھر، ہر ذرہ، ہر ریزہ اپنے مقام پر گواہی دے رہا ہے کہ میں یہاں ترتیب سے تھا، سلیقے سے تھا، بس سلیقہ افراد نے مجھے توڑ دیا۔ تو عزیزان ایمان وہ اعلان ہوا۔ اب اعلان تک اور اس کے بعد آیت آنے تک ہمارے پاس یہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس اعلان کے پہلے کلمے میں علی ولی اللہ نہیں تھا، اس لیے کہ اعلان ہی نہیں ہوا تھا، اعلان ہی نہیں ہوا تھا کہ کوئی دل تنگ نہ ہو جائے میرے اس جملے پر کہ غدیر کے پہلے علی ولی اللہ نہیں، علی ولی اللہ تو تھا مگر کلمے میں نہیں تھا، کلمے میں نہیں تھا۔ ویسے ہی جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر محمد رسول اللہ لکھا تو رسول اللہ کاٹنا پڑا، تو جب تک تو رسالت ہی ثابت نہیں، آخر میں محمد ابن عبداللہ لکھنا پڑا۔ کاتب تھے مولا کائنات، جب اعتراض ہوا کفار کی جانب سے، کہا کہ یہ رسول اللہ کے لفظ ہٹاؤ، اس لیے اگر یہ مان لیا تو پھر اختلاف کا ہے، اختلاف اسی پر ہے۔ تو رسول نے کہا اچھا اس کو ہٹا دو، کاٹ دو۔ کس سے کہا؟ جو لکھ رہا تھا اس سے۔ کون لکھ رہا تھا؟ علی۔ تو کہا علی رسول کی لفظ رسول اللہ کاٹ دو۔ تو کہا یا رسول اللہ، وہ علی کے جس نے کبھی زندگی میں رسول کے حکم کو سے انکار کبھی نہیں کیا، سرتابی نہیں کی، وہ ہاتھوں کو جوڑ دیتا ہے۔ وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یا علی ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے تو رسالت تو قائم کیا ہے، میں ہی مٹاؤں؟ تو رسول مسکرانے لگے۔ اگر بات بری ہوتی تو رسول کو غصے میں آنا چاہیے تھا، رسول مسکرانے لگے، بات ہی ٹھیک ہے نا؟ کہ اچھا ہم خود کاٹتے ہیں۔ نبی نے محمد رسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھا۔ صلح حدیبیہ جب تک رسول اللہ ثابت نہیں تھا، اس کے بعد ثابت ہوا ہے، یعنی تھے رسول تو آدم کے قبل بھی، لیکن ثابت حدیبیہ کے بعد ہوا، سورہ برات کے نزول کے بعد ہوا، معاہدہ ختم کیا گیا تو وہاں سے ساری چیزیں چلی، محمد رسول اللہ ہوا۔ یہ 7-8 ہجری ہوگی، 8 ہجری تک بات آئی۔ سن 10 ہجری میں غدیر خم 18 ذی الحج، سن 10 ہجری مجھ سے کہا گیا تھا کہ سن بھی بتائیں، تو سن بتا رہا ہوں میں، سن 10 ہجری 18 ذی الحج، تو اس روز اعلان ہوا۔ یعنی محمد رسول اللہ کلمے میں جب عام طور پر داخل ہوا، عمومی طور پر، اس کے 2 سال بعد علی ولی اللہ داخل ہوا۔ تو غدیر سے ہمارے کلمے میں علی ولی اللہ، تو ممکن ہے کوئی کہے زرنگ ہوشیار بننے والا کہ آپ کی نگاہوں میں
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یہ مکمل کلمہ ہے، تو غدیر کے پہلے کلمہ کیا مکمل نہیں تھا؟ کوئی کہہ سکے؟ تو اس کی خدمت میں عرض کروں مکمل نہیں تھا، مکمل تھا، یہ گفتگو بعد میں ہے، لیکن 18 ذی الحجہ کو کیا آیت آئی؟ الیوم اکملت لکم، آج دین کامل ہوا۔ تو کیا آج کے پہلے دین کامل نہیں تھا؟ جیسے آج یعنی 18 ذی الحجہ کو دین کامل ہوا، ویسے ہی کلمہ کامل ہوا۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ کون سی چیز پہلے کامل ہوئی؟ کلمہ پہلے کامل ہوا یا دین پہلے کامل ہوا؟ بات یہ ہے کلمہ کامل ہوتا ہی دین کامل ہوا۔ اگر کلمہ کامل نہ ہوتا تو الیوم اکملت کی آیت بھی نازل نہ ہوتی۔ تو یہ آیت نے آ کے بتایا کلمہ بھی کامل، دین بھی کامل، اس کے پہلے کامل نہیں۔ اب پھر اس موقع پر میں وہ روایت سے بھی استدلال کر لوں، جب اس حج کے بعد واپس ہوئے سرکار دو عالم تو ایک بزرگ دو صحابہ رضوان اللہ علیہ انہوں نے آ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ غضب ہو گیا۔ کہ کیا غضب ہوا؟ کیا قیامت آئی؟ غضب ہو گیا؟ کہ ابھی میں نے سلمان مقداد کو سنا۔ کہ کیا سنا؟ کہ نماز کے پہلے اذان بھی دے رہے تھے، اقامت بھی۔ کہ یہ تو میرا حکم ہے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ، اس حکم کے ساتھ ایک نئی بات سنی۔ غدیر سے واپس ہوتی کہ نئی بات سنی۔ کہ کیا ہے؟ کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، آپ کے اسم کی گواہی دینے کے بعد ہی یہ دونوں سلمان مقداد اور ان کے ساتھ یہ ابو ذر یہ لوگ ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ کیا ہے؟ اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ نئی بات ہے، یہ کیسے اذان میں بات کہہ رہے ہیں، اقامت میں کہہ رہے ہیں؟ یہ رسول ابھی زندہ ہیں، رسول کی حیات ہے۔ یہ نہ کہیے کہ رسول کے بعد کسی شیعہ ملا نے شامل کر لیا، رسول موجود ہیں۔ کیا کہنے اس صحابی کے جنہوں نے مسئلہ بھی صاف کروا دیا کہ انہوں نے آ کر پوچھا کچھ اور سوچ کے، بات ہماری مکمل ہو گئی۔ کہ دیکھا وہ سلمان و مقداد ان لوگوں کو کہ یہ آپ کے اسم اور رسالت کی گواہی کے بعد اذان و اقامت میں علی ولی اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو جواب میں نبی نے یہ فرمایا، میں اس لفظوں کو نقل کر رہا ہوں کہ ہاں ہاں یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ارنسیتم قولی فی غدیر خم ان علی مولا المومنین، کیا تم لوگوں نے ابھی سے میرے غدیر کے قول کو بھلا دیا؟ میں نے کہا تھا نا علی ولی اللہ غدیر میں، بس اسی کو نقل کر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو باتیں ہماری کتنی مکمل ہے، کتنی دیکھیے آپ کامل ہے، ہم ناقص کو مانتے ہی نہیں، تو نہ ناقص بات کو مانتے ہیں نہ ناقص کلمے کو مانتے ہیں۔ اب یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ غدیر کے پہلے کلمہ کامل تھا کہ ناقص تھا، یہ تو بات ہو گئی نا۔ آج سوال ہوگا کہ آپ کس کو مانتے ہیں، ناقص کلمے کو مانتے ہیں کہ کامل کلمے کو؟ یہ اہم بات ہے، اس کو سوچنا ہے۔ رسول کے زمانے میں یہ بات طے ہو چکی تھی۔ بہرحال اور پھر اور ایک روایت نقل کر دوں تاکہ علی والوں کے دل خوش ہو جائیں، ایک صلوات پڑھیں۔ رسول اعظم نے روایت یاد رکھنے کی، مدینۃ المعاجز میں ہے، بیل مصائب میں ہے، بہت سی کتابوں میں ہے۔ رسول اعظم نے علی سے کہا یا علی جاؤ میرے لیے ایک انگوٹھی بنواؤ، اس کے نگینے پر لکھوا دو محمد ابن عبداللہ۔ اب دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس پر لکھوا دو محمد رسول اللہ۔
مولا کائنات گئے اور ایک سونار کے پاس انگوٹھی دی کہ اس پر یہ کندھا کر دو محمد رسول اللہ. یہ علی الاختلاف محمد ابن عبداللہ علی اختلاف. اب جب واپس انگوٹھی کو لیا مولا کائنات نے، کندھا ہو چکا تھا، تو اس نے کہا یا علی میں فراموش کر گیا. کہ کیا ہے؟ آپ نے محمد ابن عبداللہ کہا تھا، میں نے محمد رسول اللہ کندھا کر دیا. مولا کائنات پہنچے رسول کی خدمت میں، کیا یا رسول اللہ یہ کہا تھا، یہ ہو گیا. فرمایا یا علی میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، محمد رسول اللہ بھی ہوں. تو ٹھیک ہے، لے کے رکھ لیا. ہاں دست مبارک میں انگشتری کو پہن لیا. تھوڑی دیر گزری، انگوٹھی پر رسول نے نگاہ کی. توجہ چاہتا ہوں، نگاہ کی تو محمد رسول اللہ کے نیچے لکھا تھا علی ولی اللہ. محمد رسول اللہ کے نیچے لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ. رسول حیران، علی سامنے کا یا علی، اس پہ تو صرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، یہ علی ولی اللہ کیسے آ گیا؟ ایک مرتبہ آواز آئی، جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ خدا سلام کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا یا رسول اللہ جو تمہیں پسند تھا تم نے کندھا کر دیا، جو ہمیں پسند تھا ہم نے کندھا کر دیا. خدا کو جو پسند ہے وہ حصہ اور ہم چھوڑ دیں. جب چھوڑ دیں گے تو خدا کو ناپسند ہوگا نا. یہ چھوڑ کر ہم کہیں تو راضی ہو جا، کیسے راضی ہوگا؟ پسندیدہ قدرت علی کا نام ہٹا کے کہتے ہیں راضی ہو جا. ہاں معلوم ہوگا کہ کتنا راضی ہوا یا کیا ہوا. 1400 سال گزر گئے، کیسے راضی ہوگا؟ اسی لیے کہ علی کو کبھی نہ ہٹاؤ. معاملہ علی کا بہت ہی نازک ہے. حضور جہنم میں تو بعد میں جائیں گے علی کے دشمن، لیکن پہلے علی کا نام یہاں ہٹاتے ہی سلسلے اور نسل کی زلفیں الجھ جاتی ہیں، سلجھ نہیں سکتی. معاملہ علی کا ہے. چنانچہ ابو ذر نے بھی کہا کہ جب ہم بیٹھے رہتے آپس میں گفتگو کرتے، کوئی اجنبی آتا تو ہم اب سوچتے کہ یہ کون ہے، تو کیسے پوچھے کہ کون ہے؟ تو جیسے ہمارے قریب بیٹھ جاتا تو ہم ایک علی کی فضیلت کو بیان کرتے، ایک مولا کی فضیلت کو بیان کر کے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے. اگر چہرہ باغ و بہار بن گیا تو سمجھتے سب ٹھیک ہے، ابتدا بھی انتہا بھی، گھر میں بھی باہر میں بھی سب ٹھیک. اس کے بعد پھر مولا کی فضیلت بیان ہوتی تھی. تو یہ علی ولی اللہ کا معاملہ ہے حضور. اس پر چہرہ نہ اترے، پیشانی پر بل نہ پڑے، ابرو پر کوئی شکن آنے نہ پائے، پہلو کوئی بدلنے نہ پائے، کہ علی کا معاملہ ہے، علی کا ذکر ہو رہا ہے. حضور جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے عبادت کو چھوڑ کر علی کا ذکر سنتے ہیں. کیا کہنے میرا مولا، میری جان قربان، کیا ذکر ہے تمہارا؟ اسی لیے کہا ذکر علی جن عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. حب علی جن عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے.
بلکہ النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ اب کہاں سے ایسا چہرہ کوئی لائے، کیسا رنگ کیسا ڈھنگ، بھلا علی کا چہرہ؟ فرشتے جس کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے تمنا رکھتے ہوں، تمنا کرتے ہوں، تو عزیزان ایمان علی کا جب معاملہ ہو تو اس میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں۔ اس لیے ہم کون نرمی کرنے والے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، اور بات صرف آیت ہی سے ہے، میں کہیں اب روایت سے نہیں کروں گا، اب جو عرض کرنے والا ہوں آیت سے ہی استدلال جو عرض کر چکا کہ نرمی مصالحات یا ایک کے پیچھے ہٹیں، علی کے معاملے میں نہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کہ جو کافر کو بھی رزق دیتا ہے، منافق کو بھی رزق دیتا ہے، مسلم کو بھی رزق دیتا ہے، مومن کو بھی رزق دیتا ہے، ظالم کو بھی رزق دیتا ہے، وہ خدا علی کے معاملے میں کسی سے رعایت نہیں کرتا۔ یہ روایت جناب موسیٰ کے سن لیجئے۔ فرعون بہت ستا رہا تھا، اذیت دے رہا تھا، جینا مشکل کر چکا تھا۔ آخر میں طور پر جا کر عرض کیا موسیٰ نے، مالک بہت اذیت دے رہا ہے، تیرے مقابل میں اپنی دکان چلا رہا ہے، اپنی خدائی کا اعلان کر رہا ہے، پروردگار اس پر عذاب کو نازل فرما، اس کو ختم کر دے۔ آواز آئی، موسیٰ ہم مہلت دے رہے ہیں، کہ پروردگار مہلت نہیں، اب ختم کر دے، کم از کم کچھ نہیں تو مالک اس کا رزق بند کر دے، بھوکا مر جائے، پیاسا مر جائے۔ کمبخت تیرے معبود، اس کمبخت نے تیرے ہی مقابل میں خدائی کی دکان لگائی ہے، کم از کم رزق بند کر دے۔ رزق کیوں بند نہیں کرتا؟ آواز آئی، موسیٰ تم نے کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ موسیٰ اگر فرعون نے بندگی چھوڑ دی تو چھوڑ دی، لیکن میں خدائی کیسے چھوڑ دوں؟ تو ایسے کافر مشرک قتال کے ساتھ بھی خدا رعایت کر رہا ہے۔ اب استدلال میرا سنیے، ایسے ملعون کے ساتھ بھی خدا رعایت کر رہا ہے، لیکن علی کا معاملہ جہاں آتا ہے وہاں رعایت ختم۔ اجی آپ کے میرے ساتھ نہیں، کسی مولوی مرشد کے ساتھ نہیں، کسی درباری اور صحابی کے ساتھ نہیں، کسی عام نبی کے ساتھ نہیں، کسی فرشتے کے ساتھ نہیں، بلکہ نبی اعظم کو مخاطب کرنے کے بعد قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر تم نے عملاً ایسا نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا، کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ مالک یہ کیا عالم ہے تیرا، اتنا نبی نے کام کیا کہ تیرے کسی نبی نے کام نہیں کیا۔ تیرے کلمے کو، لا الہ الا اللہ کو ثابت کیا، اپنی رسالت کو ثابت کیا، تیری نماز کو پھیلا دیا، تیری عبادات کو پھیلا دیا، روزے کو بتلایا، زکوٰۃ کو بتلایا، حج کو بتلایا، ساری چیزیں بتلائیں، تیرے اسلام کو پھیلا دیا، سب کیا ہے، صرف ایک علی ولی اللہ بھی نہیں پہنچایا ہے۔ معبود ایک علی ولی اللہ نہیں تو لا الہ الا اللہ کا اعلان بھی نہیں، محمد رسول اللہ کا اعلان بھی نہیں، محمد کی خدمتیں بھی نہیں،
نماز سے پہنچایا وہ بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکات بھی نہیں، یہ ساری خدمتیں سب بیکار۔ کتنے پتھر کھائے تیرے حبیب نے، کتنے مرتبہ پیٹ پر پتھر باندھا، کتنا خدیجہ کی دولت کو قربان کیا ہے، نثار کیا، یہ سارے حساب سب ختم، ایک علی ولی اللہ پر آواز آئے گی یہ روح ہے۔ اگر علی ولی اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، محمد کی رسالت بھی ہے، میری نماز بھی ہے، میرا روزہ بھی ہے، میرے لیے حج بھی ہے، میرے لیے زکات بھی ہے۔ اگر علی ولی اللہ نہیں تو لا الہ الا اللہ کہنا بیکار، محمد رسول اللہ کہنا بیکار، نماز پڑھنا بیکار، حج کرنا بیکار، زکات دینا بیکار، روزہ رکھنا بیکار، اپنے کو مسلمان کہنا بیکار۔ فما بلغت رسالتہ، تم نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا، ایک علی ولی اللہ کا اعلان نہیں کیا تو یہ حال۔ اور باریکی کیا ہے، ایک جملہ عرض کروں، غور فرما، کیا رسول اللہ، رسول اعظم کیا علی ولی اللہ کے قائل نہیں تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں قائل تھے؟ جب قائل تھے تو پھر اتنی سختی کس بات کی؟ معبود تیرا حبیب قائل ہے ولایت کا، جبکہ تو نے پہلے ہی کہہ دیا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو نے پہلے ہی نازل کر دیا ہے، تو نبی تو قائل ہے اس بات کا، پھر اتنی سختی کی رسالت کے سارے کام ختم، عظمت رسالت بیکار۔ آواز آئے گی میں کب کہہ رہا ہوں کہ قائل نہیں ہے میرا حبیب؟ توجہ چاہتا ہوں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ میرا حبیب قائل نہیں ہے؟ اب اقرار کرے نہیں، صرف علی ولی اللہ زبان سے ادا کرنا ہے، اگر زبان سے علی ولی اللہ ادا نہ کرے تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو اب ہمارا کلمہ کیا ہے؟ زبان سے ادا کرنا ہے، تو اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ ادا نہ کیا تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ عزیزان ایمان، علی کا معاملہ ہی عجیب ہے۔ اس علی ولی اللہ پر دین کامل ہوا، نعمت تمام ہوئی اور اللہ راضی ہوا۔ رضی تو لکم الاسلام دین، آج میں راضی ہو گیا۔ اگر کوئی کہے کہ صلح حدیبیہ میں راضی نہیں تھا تو یہ سوال مجھ سے نہیں خدا سے کرے کہ اگر تو وہاں راضی تھا تو یہ آیت وہیں نازل کرتا، جہاں نازل کیا وہیں راضی ہوا۔ اب یہ بات سمجھے کوئی کہ جہاں نازل ہوا وہیں پر آیت کو نازل کیا، تو قبل کہیں پر بھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی، اس کے معنی کہیں پر بھی خداوند عالم راضی۔ دیکھیے راضی نہ ہونا اور ہے اور پھر ناراض ہونا اور ہے۔ نبی کی خدمتوں سے خدا ناراض نہیں تھا، مگر دین کو مکمل کر کے راضی ہو جائے وہ منزل ہے غدیر، وہ منزل ہے غدیر۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے غدیر کی، کہ غدیر میں دین مکمل ہوا۔ کون سا دین؟ محمد کا لایا ہوا اسلام؟ غلط، ایسا نہیں ہے، یہ بھی ذہن سے نکال دے زمانہ۔ محمد کا لایا ہوا اسلام کامل نہیں ہوا، بلکہ آدم کا لایا ہوا اسلام، نوح کا لایا ہوا اسلام، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، محمد عربی، 1,24,000 انبیاء کا لایا ہوا دین، لایا ہوا اسلام کامل ہوا غدیر میں۔ جو آدم سے محنتیں شروع ہوئی غدیر پہ آ کر مکمل ہوئی۔
بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے یہ حکم ہے کہ اگر غدیر کے دن دوپہر میں کوئی کسی ایک مومن کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے تو اس کو ثواب یہ دیا جائے گا آدم تا خاتم 1,24,000 انبیاء کو اس نے کھانا کھلایا۔ بات سمجھ میں آئی حضور؟ اتنا بڑا ثواب کا دین مکمل ہوا ہے، وہ دین جس کو آدم لے کر آئے۔ تو اب حضور اگر کوئی غدیر ہی کا منکر ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف محمد کی خدمتوں کا منکر ہے، محمد کے دین کا منکر ہے، محمد کے مذہب کا منکر ہے۔ اگر کوئی منکر ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نہ محمد کے مذہب کو مانتا ہے، نہ عیسیٰ کے مذہب کو مانتا ہے، نہ موسیٰ کے مذہب کو مانتا ہے، نہ اسماعیل کے مذہب کو مانتا ہے، نہ ابراہیم کے مذہب کو مانتا ہے، نہ نوح کے مذہب کو مانتا ہے، نہ آدم کے مذہب کو مانتا ہے۔ اس لیے یہ اہمیت ہے اس کلمے کی، علی ولی اللہ۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم علی ولی اللہ کہہ کر یہ کہے کہ دوسرے ولی نہیں، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی۔ گفتگو میں یہیں پر روک رہا ہوں، بقایا گفتگو کل ہوگی، اور آج کی بہت سی باتیں میں جو چاہتا تھا وہ عرض نہیں کر سکا، بقایا گفتگو کل ہوگی۔ اسی مولا اور معاملہ مولا کائنات کا ہے، علی کا معاملہ ہے، یہ جلدی کیسے ختم ہوگی بات، جلدی کیسے ختم ہوگی حضور؟ خدا کی قسم علی کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم ایک کلمے پہ گفتگو کر رہے ہیں تو دن گزر رہے ہیں، اب سارے فضائل کا۔ رسول اعظم نے فرمایا لو کان الریاض اقلاما والبحور مدادا والجن حسابا والانس کتابا ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب۔ رسول اعظم کا ارشاد، اگر سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے جنات کو کاتب مقرر کیا جائے، سارے انسان کو حساب کرنے والا بنایا جائے، تب بھی علی کے فضائل کی گرد نہیں پا سکتے۔ مولا کائنات کے فضائل ہیں، تو بہرحال اس پر گفتگو بقیہ کل ہوگی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو آباد رکھے۔ علی والو جوخ در جوخ موسم گرم ہونے کے باوجود تشریف لا رہے ہیں، اتنی دیر سے واپس جاتے ہیں۔ میرا مولا کہ آپ امان میں ہیں اور زہرا کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اجر وہ زہرا بھی دیں گی، وہ زہرا دینے والی ہیں۔ آپ آتے ہیں مجلس میں اس نیت سے بھی نہ کہ اس مجلس پر شہزادی فاطمہ آ رہی ہیں، اور کیوں آ رہی ہیں؟ شہزادی کا رومال، زہرا کا رومال اور آپ کی آنکھوں تک بہت بڑا اعزاز ہے، خدا کی قسم بہت بڑا اعزاز ہے۔ شہزادی آتی ہیں کہ میرے بچے پر رونے والی ہیں، میرے چمن کے اجڑنے پر آنسو بہانے والے ہیں، میری گودی کے ویران ہونے پر آنسوؤں کے ذریعے مجھے پرسہ دینے والے ہیں۔ دعا دیتی آتی ہیں، خدا تمہیں آباد رکھے، خدا تمہیں آباد رکھے۔ مرد کوئی روتا ہے تو شہزادی کہتی ہے خدا تجھے آباد رکھے، اور اگر کوئی بیوی روتی ہے تو شہزادی دعا دیتی ہیں پروردگار اس کی گودی کو سلامت رکھنا۔ میں کہوں شہزادی یہ گودی کو سلامت رکھنے کی دعا کیوں فرما رہی ہیں؟ آواز آئی کہ تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی اجڑ گئی۔ شہزادی نے وعدہ کیا تھا کہ میں کربلا آؤں گی، حسین میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گی۔ یقیناً ساتھ تھی، مگر میں ادب کے ساتھ شہزادی کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں شہزادی آپ کربلا میں تو تھی، یقیناً تھی، آپ کی آوازیں بتاتی ہے، آپ کا وجود بتاتا ہے، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں شہزادی، کیا کوفے میں فرات کے کنارے
اس وقت آپ تھی جب دو چھوٹے چھوٹے بچے مسلم کے یتیم پریشان ہو کر یاد کر رہے تھے، کوئی مونس غمخوار نہیں، وطن سے دور، ماں نہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بچے یتیم۔ اللہ کیا غربت تھی! مسلم کے یتیموں کی کتنی غربت تھی، سوچئے کہ آج روایتوں میں ابنان مسلم نہیں کہا جاتا، پسران مسلم نہیں کہا جاتا، بلکہ جب بھی کہا جاتا ہے تو یتیمان مسلم، مسلم کے یتیم۔ اللہ کم سن تھے بچے، 7-8 سال کا سن تھا، شہادت ہوئی بابا کی تو ظالم نے بچوں کو قید میں رکھا، کیسی قید جس میں نہ دن کا پتہ نہ رات کی خبر، 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ ایک سوکھی روٹی اور ایک کوزہ آب گرم پانی دونوں بچوں کو لا کر دیا جاتا، بچے کھا پی کر شکر بجا لاتے۔ ایک مرتبہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ زندان بان کوفے کا رہنے والا ہے، ممکن ہے ہمارا چاہنے والا ہو، ہم اپنے خاندان کا تعارف کروائیں۔ زندان بان آیا، میں طالب علم حضور، مجھے میری نگاہ کے حد تک یہ آل محمد کے گھرانے کے بچے کبھی کسی کا دامن نہیں تھاما، لیکن اس زندان میں یہ روایت ملی۔ اللہ کیا غربت تھی بچوں کی! جب وہ روٹی رکھ کر واپس جا رہا تھا تو بچوں نے زندان بان کے دامن کو تھام لیا اور کہا شخص تجھے خدا کا واسطہ ذرا رک جا، تو وہ رک گیا۔ کہا کہ کیا تو رسول کو جانتا ہے؟ کہ میرے رسول تھے۔ تو کیا تو علی کو جانتا ہے؟ کہا وہ تو میرے مولا تھے۔ بچوں کا دل ایک دم بڑھ گیا کہ ارے یہ تو علی کے کو مولا سمجھنے والا ہے۔ کہا کہ تم مسلم کو جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں، بیچارے شہید ہو گئے۔ تو کہا ایسا ہم ان کے یتیم ہیں۔ جیسے ہی بچوں نے کہا زندان بان آگے بڑھا، بچوں کے قدموں پہ سر رکھ دیا کہ شہزادوں مجھے معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہو۔ ابھی دن کا وقت ہے، رات کو میں دروازہ کھولوں گا، تم جدھر چاہنا چلے جانا۔ رات آئی، دروازہ کھولا گیا، بچے باہر آئے، اندھیرا تھا، شہر نیا، مقام نیا، بچے چھوٹے، راستوں سے واقف رہی، رات بھر بچے چلتے رہے، پیر زخمی ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو بچے گھبرا کے ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گئے۔ اس کے پاس ایک کنواں تھا، کنویں پر پانی لینے ایک عورت آئی۔ اس نے آہٹ محسوس کی، پلٹ کر دیکھا کہ 2 چاند نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی عورت نے دیکھا، بچے ڈر کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ پوچھا یہ بچوں تم کون ہو؟ چہروں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ ڈرتے ہوئے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ شہزادو آؤ، میں تو کنیز ہوں، میرے گھر چلو۔ گھر کو لے چلی، کھانا لا کے رکھا، بچوں نے کہا نہیں ہم کھانا نہیں کھائے، ہمارے پیر میں زخم ہے، ہم سوئے نہیں ہیں، ہمیں ذرا سا پانی دے دے۔
ہم تھوڑی دیر سو گئے، بچوں نے پانی پیا۔ کتنے دن سے غریب بچے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے تھے، سیر ہو کے پانی پیا، کمرے میں لٹا دیا گیا، بچے سو گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ حارث ملعون، خدا اس پر لعنت کرے، کہ ظالم گھر میں آیا، یہ اسی کا گھر تھا، اور گھر میں لانے والی یہ حارث کی بیوی تھی۔ جیسے فرعون کی بیوی مومنہ تھی، ویسے یہ حارث کی بیوی مومنہ تھی۔ اتنی رات کو واپس آیا، بیوی نے پوچھا کہ کہاں تھا؟ بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ کہ کیا بتاؤں، صبح سے پھر رہا ہوں، سارے شہر کے چپے چپے کو میں نے دیکھا۔ کیا چیز دیکھی؟ کہ آج ایک بڑی اہم بات ہو گئی۔ کہ کیا ہے؟ کہ مسلم کے بچے قید خانے سے نکل گئے، اور حاکم نے کہا ہے کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا اس کو 10,000 درہم انعام دوں گا۔ میں ڈھونڈ رہا تھا صبح سے کہ بچے مل جائے تاکہ مجھے انعام مل جائے، مگر کیا کروں کہ بچے نہیں ملے۔ اس مومنہ نے کہا، کیوں تو بنی ہاشم کے خون میں اپنے دامن کو رنگین کرتا ہے؟ خدا رسول کو کیا منہ بتائے گا، فاطمہ زہرا کو کیا منہ بتائے گا؟ کہا کہ اس قسم کی باتیں نہ کرو، کھانا رکھو، کھانا کھا رہا تھا۔ اتنے میں ایک شہزادہ اٹھا، محمد ابراہیم نام ہے دونوں شہزادوں کے۔ ایک شہزادہ اٹھا، دوسرے شہزادے کو اٹھایا کہ اٹھو اٹھو بھائی اٹھو، کیا سو رہے ہو، اب ہمارا وقت قریب آ گیا۔ دوسرا بھائی اٹھا کہ کیا ہے؟ کہ ابھی ابھی میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے، اس میں درمیان میں تخت ہے، اس پر رسول اللہ تشریف رکھتے ہیں۔ اتنے میں ہمارے بابا آئے، بابا مسلم آئے، تو رسول اللہ نے فرمایا، مسلم تمہارے بچے مصیبت میں ہیں۔ تو بابا نے کہا، یا رسول اللہ اسی فریاد کے لیے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، تھوڑی دیر بعد بچے میرے پاس آنے والے ہیں۔ دوسرے شہزادے نے کہا، میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا، شاید ہماری موت قریب آ گئی ہے۔ دونوں بچے لپٹ کر رونے لگے، آواز بلند ہوئی، ظالم نے چونک کو کہا، کمرے میں کون ہے؟ دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، دیکھا تو چاند ہے۔ بچوں نے اس ظالم کو دیکھا تو ڈر کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ آگے بڑھ کے پوچھا، تم کون ہو؟ اولاد والوں کا مجمع ہے۔ ظالم نے پوچھا، تم کون ہو؟ بچوں نے پہلے یہ جواب نہیں دیا کہ خود کون ہے، بلکہ کہا، ہم بے اجازت تیرے گھر میں نہیں آئے، وہ زن مومنہ نے ہمیں بلایا تو ہم آ گئے۔ اگر تجھے ناگوار گزرا اور تو ناراض ہے تو کہہ دے، ہم گھر کے باہر ابھی چلے جاتے ہیں۔ کہا، نہیں، بتاؤ تم کون ہیں؟ کہا، ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ ظالم نے کہا، صبح سے میں تمہیں کو ڈھونڈ رہا تھا اور تم میرے گھر میں بیٹھے ہو۔ اولاد والو، یہ کہہ کے ظالم آگے بڑھا اور ایک مرتبہ بچوں کو تماچے لگائے۔ بچوں کے دہن سے خون جاری ہوا، کمرے کے باہر لایا، ستون سے باندھ کر کھڑا کیا۔ صبح تک بچے رسی سے بندھے کھڑے رہے اور کہتے رہے، پروردگار ہم بے قصور ہیں۔ صبح ہوئی تو دونوں بچوں کو ظالم لے کر چلا، تلوار علم کیے ہوئے۔ بچے کہتے رہے، اے حارث ہمیں چھوڑ دے، اے حارث ہمیں چھوڑ دے، ہم نے کوئی خطا نہیں کی، ہم بے قصور ہیں، ہم بے قصور ہیں۔ مگر ظالم کسی صورت میں مانتا نہیں تھا۔ تو آخر میں بچوں نے کہا کہ اے شخص، اے حارث، تو ہمیں کیوں قتل کر رہا ہے؟ اتنا بتا دے۔ کہ انعام کی خاطر۔ کہ بس انعام کے لیے قتل کر رہا ہے نا؟ تو اچھا ایک بات سن لے، ہمیں مدینے کو لے چل،
ہمارے چچا حسین وہاں رہتے ہیں، ہم تجھے انعام دلا دیں گے، ہمیں قتل نہ کر، ہمیں لے چل۔ ظالم نے کہا نہیں، تو بچوں نے کہا اچھا دیکھ ہماری زلفیں ہیں، زلفوں کو تراش لے، اور ہمارے زلفوں کی بڑی قیمت ہے بازار میں، وہ لے جا کر بیچ دے، کہنا یہ بنی ہاشم کے بچوں کی زلفیں ہیں، کہ یہ بھی ہو نہیں سکتا۔ جب کوئی چیز قبول نہیں کیا، اولاد والوں تم بہت رو گے۔ عجب جملہ بچوں نے کہا، اے حارث کیا تجھے ہماری کمسنی پر رحم نہیں آتا؟ ظالم نے کہا تمہارے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں آئے، لے کر چلا، فرات کے کنارے پہنچا، تلوار علم کیا، چاہا کہ وار کر کے بچوں کو قتل کرے۔ ایک مرتبہ بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے حارث اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ مہلت دی ظالم نے، اور پھر بچوں نے رب نماز کو تمام کیا اور سجدے میں عرض کیا پروردگار تو جانتا ہے کہ ہم یتیم ہیں، ہم بے قصور ہیں، ہم بے والی وارث ہیں، ہماری ماں ہم سے دور ہے، ہمارا بابا غربت میں مارا گیا، ہمیں ظالم قتل کر رہا ہے، تو انصاف کر رہا۔ بسم اللہ و باللہ کہا، بچوں نے سر اٹھایا، ظالم نے تلوار کو ایک مرتبہ اٹھایا تو بچوں نے کہا ظالم ذرا رک جا، ہم ایک وصیت کر لیں گے۔ عزاداران حسین سن سکیں گے آپ کہ بچوں نے کیا وصیت کی؟ رک جا اے حارث، رک جا، ہم ذرا وصیت کر لیں۔ اجازت دی ظالم نے، بچے پلٹے، زن حارث کی بیوی کی طرف جو مومنہ تھی، اور پلٹ کے ایک عجب جملہ کہا، سنیں گے آپ، ذرا جگر تھام کے سننا، اولاد والوں کا مجمع ہے، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، خدا تم کو آباد رکھے، خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے، خدا تمہارے بچوں کو آباد رکھے۔ اب تک یہ بچے اس عورت کو جب بھی پکارتے تو کہتے کنیز خدا، کنیز خدا، امت اللہ، امت اللہ، اے کنیز خدا، اے کنیز خدا کہہ کر پکار رہے تھے۔ لیکن اب وصیت کرتے وقت بچوں نے یہ نہیں کہا کنیز خدا، بلکہ پلٹ کے اس عورت سے کہا اے اماں، بس مجلس تمام کر دی میں نے۔ اے اماں، جب یہ ظالم ہم کو قتل کر دے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے کرتے اتار لینا، ہمارے خون میں رنگ لینا، وہ قافلہ مدینہ جاتا ہو یہ کرتے بھیجنا، ہماری اماں کو سلام کہنا، کہنا اماں ہم بے قصور مارے۔ سيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واجعل من ناجانا واجعل كلمة الحق واجعلها العليا وادحس كلمة الباطل واجعل السفل إنك على كل شيء قدير۔ پروردگار تجھے ان مسلم کے یتیموں کا واسطہ، ان رونے والوں کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔
परवरदिगार इन तमाम मोमिन और मोमिनात को हर आफत अर्जी व समावी से महफूज रख, इनमें जो बीमार उनको शिफा अता फरमा, इनमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। दुआ में दुआ ये है कि हम तमाम को इत्मीनान से गरीब करबला हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा, क़ाइम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके नासिरों में शुमार फरमा। मातम हुसैन। एक किसी मोमिन का बच्चा बीमार है, उनके लिए दुआ कीजिए। खुदा और तिफलान मुस्लिम ये यतीमान मुस्लिम के सदक़े में वो मोमिन के बच्चे को सेहत अता फरमाए।
اذن جہاد بھی مجھ کو عطا کرو مولا، اذن جہاد بھی مجھ کو عطا کرو مولا، ہزار جان گرامی فدائے نام حسین، ہزار جان گرامی فدائے نام حسین، حسین منی وانا من الحسین، 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 ہر خاک خون میں غلطی نہ دیکھ لو نانا، ہر خاک خون میں غلطی نہ دیکھ لو نانا، مسان جاتی ہوں نانا وہ بے کفن ہے حسین، مسان جاتی ہوں نانا وہ بے کفن ہے حسین، حسین جاتی ہوں نانا وہ بے کفن ہے حسین، حسین منی وانا من الحسین، 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 سنو سنو ہے یہ فرما میرا چولے تکلین، سنو سنو ہے یہ فرما میرا چولے تکلین، وانا من الحسین، حسین منی 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 وانا من الحسین، اذن جہاد بھی مجھ کو عطا کرو مولا، اذن جہاد بھی مجھ کو عطا کرو مولا، فدائے نام حسین، ہزار جان گرامی فدائے نام حسین، ہزار جان گرامی فدائے نام حسین، حسین منی وانا من الحسین، 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 سنو سنو ہے یہ فرمان رسول سکلین، سنو سنو ہے یہ فرمان رسول سکلین، وانا من
مني وأنا من الحسين حسين مني وأنا من الحسين إذن جهادي بھی مجھ کو عطا کرو مولا إذن جهادي بھی مجھ کو عطا کرو مولا پانچ نعرے 45 لاکھ نعرہ حاضری